اب یہاں پر ہم آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل والی اس آیت میں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت میں جو سب سے مسئلے والی بات، اختلاف والی بات، یا جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے قرآن مشکوک ہے، یا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی بڑے مسائل ہو رہے ہیں کہ بھئی کیا جواب دے، کیا مسجد تھی نہیں تھی تو کیا وہ خالی عمارت پلاٹ تھا، کیا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو ایک راتوں رات وہ لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، لے کر کیوں گیا؟ تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ اچھا، یہ آیت عام طور پر اس کو آیت معراج یا آیت اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا جو تصور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرائی گئی ملکوت السماوات والارض کی، زمین اور زمین سے نکل کر افلاک کے سیر پر آپ کو لے جایا گیا، ٹھیک۔ اب اس کی جو بھی یہاں پر ہمارے خود مسلمان اہل علم میں شروع سے اختلاف رہا ہے کہ یہ جسم کے اور روح کے ساتھ جانا ہوا تھا یا صرف روح کا ایک سفر تھا، یہ خواب کا معاملہ تھا، خود صحابہ کے دور سے اس پہ تینوں آراء موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ نہیں جاتے۔ یہاں پر جو زیر بحث جو بات ہے وہ ہے مسجد اقصی۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر المسجد الاقصی کا ترجمہ کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر یہ کچھ لوگوں نے اس کو مسجد اقصی ہی کہا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، یہ جو ہمارے ہاں بنڈر صاحب کو اور تھتھال صاحب کو یہ جو اعتراض ہوا تھا کہ اس کو دور والی مسجد یا دور والا عبادت خانہ کیا، تو اس پہ بھی بنڈر صاحب نے کہا کہ بھئی پھر عبادت خانہ مسجد کی جگہ معبد کہنا چاہیے تھا، دور والا معبد۔ تو یہ باتیں آپ کو میں نے اس لیے پہلے ان کا موقف پڑھ کے سنایا ہے تاکہ یہ بات کرتے ہوئے وہ آپ کے سامنے واضح ہو۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے، تین ترجمے ہم اس پہ لیں گے، یعنی تین طرح سے اس کا ترجمہ کیا گیا، یعنی بنیادی طور پر دو ترجمے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اسم عالم کے طور پر لے لیا ہے بہت سے مترجمین نے، یعنی یہ نام ہے ایک بلڈنگ، ایک عمارت، ایک جگہ کا، ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ مسجد اقصی ہی کر دیا، ٹھیک۔ اس پہ فرق ابھی میں آگے کرتا ہوں آپ کو کہ مسجد اقصی کا ترجمہ دور والی مسجد کرنے سے اور مسجد اقصی کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب یہاں پر جو میں مترجمین بتا رہا ہوں نا، اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں جو اس کو دور کی مسجد کہتے ہیں وہ بھی ان میں سے بھی اکثر، اور جو لوگ اس کو مسجد اقصی کا ترجمہ مسجد اقصی ہی رکھتے وہ، یہ سب معراج کو ماننے والے لوگ۔ نہ ماننے والوں کو میں آپ کو الگ سے ذکر کروں گا، یعنی یہ سب یہ مانتے ہیں کہ حضور کو بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جائے گی یا پھر وہاں سے آسمانوں پہ لے جائے گی، اس کو سب مانتے ہیں۔ اختلاف یہاں پر صرف ترجمے میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد اقصی کا ترجمہ ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے۔ اس کا ترجمہ جن لوگوں نے مسجد اقصی کیا ہے وہ زیادہ، یہاں پر میں اردو ترجموں کا اور ایک دو انگلش ترجموں کا حوالہ دوں گا، باقی زبانوں میں جو ترجمہ اس کی طرف میں نہیں گیا، اپنے کتاب میں اس کا ذکر کر سکتا ہوں۔ مسجد اقصی جن لوگوں نے ترجمہ کیا اس میں مثال کے طور عبدالماجد دریابادی صاحب ہے، شیعوں میں سے علامہ محسن نجفی صاحب ہے، صاحب تفسیر کوثر، اسی طرح شاہ رفیع الدین صاحب ہے، انہوں نے بھی المسجد الاقصی کا ترجمہ مسجد اقصی ہی کیا ہے، یعنی خدا وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو انہوں نے مسجد اقصی کا معنی ترجمہ کرتے اس کو مسجد اقصی ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دو شیعوں کا میں نے نام لیا ہے، ایک محسن نجفی صاحب اور ایک آیت اللہ العظمی محمد حسین نجفی صاحب جن کو گزشتہ دنوں انتقال ہوا۔ اسی طرح سنیوں میں نے آپ سے کہا جیسے دریابادی صاحب ہے، شاہ رفیع الدین صاحب ہے، شیخ الہند محمود الحسن صاحب ہے، تقی عثمانی صاحب ہے، ڈاکٹر تقی الدین الہلالی ہے اور ڈاکٹر محسن خان ہے۔ یہ دو بندوں نے مل کے ترجمہ لکھا جو سعودی عرب سے یہ ترجمہ چھپا ہے، ڈاکٹر محسن خان اور ڈاکٹر تقی الدین ہلالی، ٹھیک ہے۔ ان کا انگلش فتح احمد جالندری ہے، محمد جناگڑی ہے، امام احمد رضا خان ہے، طارق قادری ہے، عبدالرحمن کیلانی ہے، اس کے علاوہ بے شمار اردو ترجمہ کرنے والے جنہوں نے اس کا مسجد اقصی کا ترجمہ مسجد اقصی ہی رکھا ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے اس کا ترجمہ دور کی مسجد کی ہے ان میں سے سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ہے، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب ہے، شاہ عبد القادر صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ بعد کا ہے، شاہ عبد القادر نے پہلے ترجمہ کیا اردو کا، اور اس کو اس میں انہوں نے جس کا ترجمہ بڑا خوبصورت کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ادب والی مسجد سے پرلی مسجد تک، یعنی انہوں نے مسجد الحرام کا بھی ترجمہ کر دیا ادب والی مسجد، اور اقصی کا ترجمہ انہوں نے کہا پرلی، ٹھیک ہے، مسجد ادب والی مسجد سے
پرلی مسجد تک. یہ کن کا ترجمہ ہے؟ یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے کہ وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے کر گیا من المسجد الحرام ادب والی مسجد سے الی المسجد الاقصی پرلی مسجد تک. ٹھیک ہے، یہ پہلا ترجمہ اردو کا ہے. اس کے بعد غامدی صاحب بھی اس کا ترجمہ یہی کرتے، دور والی. مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی یہ بھی کیا. مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب، اچھا یہ ایک اہل حدیث عالم تھے، بہت عالم فاضل شخص تھے. ابھی ان کا بھی گزشتہ سال غالباً ان کا انتقال ہوا ہے. یہ جو روایتی ہمارے مذہبی لوگ ہیں علماء، ان میں سے بہت کم لوگوں نے اس کا ترجمہ دور والی. دیکھیں یہاں پر اس میں آپ اصلاحی صاحب، مودودی صاحب، غامدی صاحب، وحید الدین خان صاحب، امین اصلاحی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد، ان سب کو لے لیں تو یہ بالکل روایتی علماء نہیں، ان سے ہٹے ہوئے. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر روایتی علماء نے مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ ہی رکھا ہے. ان حضرات نے، ان میں سے عبدالسلام بھٹوی صاحب کو میں خاص ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سلفی المسلک تھے، اہل حدیث تھے، جن کے بارے میں ہمارے یہاں سمجھائی جاتے کہ یہ دوسروں کے مقابلے پہ سخت ہوتے ہیں ترجموں میں، سلف کی پیروی، اسلاف کی پیروی میں، ان پہ یہ. تو انہوں نے بھی اس کا ترجمہ دور والی مسجد کیا ہے. ٹھیک. اچھا اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد نے بریکٹ میں، یعنی ویسے تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کر دیا، بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا دور والی مسجد. اچھا اب ایک انگلش ترجمہ ہے عبداللہ یوسف علی کا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا سب سے دور والی مسجد. ٹھیک ہے. اسی طرح محمد اسد، بہت مشہور نام ہے، ان کی کئی کتابیں بھی ہے، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے ٹو دا ریموٹ ہاؤس آف ورشپ. اچھا یہ بھی جو اعتراض تھا کہ مسجد کا معنی مسجد ہی ہونا چاہیے، معبد نہیں، تو یہ انگلش ترجمہ کرنے والوں نے بھی کیا. اب یہ دونوں تو مسلمان ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا. ٹھیک ہے، محمد اسد صاحب نے، انہوں نے ریموٹ ہاؤس آف ورشپ اس کا ترجمہ کیا. اچھا ولیم پکتھال کا ترجمہ، ٹھیک ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے من المسجد الحرام کو چھوڑ رہا ہوں میں، الی المسجد الاقصی ٹو دا فار ڈسٹنس پلیس آف ورشپ. تو انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا کہ دور والی جگہ پہ جو ورشپ کی جگہ ہے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اسی طرح محمد حبیب شاکر صاحب بھی ہے، انگلش میں ان کا ترجمہ ہے، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ دور والی مسجد کیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اب ان دونوں سے تھوڑا سا مختلف، ٹھیک ہے، اور دوسرے والے ترجمے سے ملتا جلتا ترجمہ ہے سید علی نقی النقوی صاحب، ٹھیک ہے، جن کو نقن صاحب کہتے ہیں. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے انتہائی اونچے سجدے کے مقام تک. اب یہ بات دیکھیے، یعنی انہوں نے مسجد کا لفظ اس کا بھی ترجمہ کر دیا، لفظ مسجد، ٹھیک ہے، اور اقصیٰ کا بھی ترجمہ کر دیا. تو انتہائی اونچے سجدہ کے مقام تک، ٹھیک ہے. اور پھر ابھی ہم ان کی تفسیر سے تھوڑا پڑھتے ہیں. ایک آخری ترجمہ جو اہل تشیع ہے، یہ نقن صاحب بھی شیعہ ہے، اور دوسرے حافظ فرمان علی، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا مسجد اقصیٰ یہ کیا، لیکن بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا ہے آسمانی مسجد. تو یہ کچھ اردو مترجمین تھے اور ایک دو تین انگریزی مترجمین تھے، جن کے ترجموں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان حضرات نے مسجد اقصیٰ کا کیا ترجمہ کیا، یعنی محض مسجد اقصیٰ یا دور والی مسجد یا دور والی ورشپ کی جگہ، عبادت کی جگہ. ٹھیک. اچھا اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کو مسجد اقصیٰ کہیں یا دور والی مسجد کے. دیکھیں پہلی والی صورت جو ہے نا، مسجد اقصیٰ آپ جب کہیں گے، یہ اس میں علم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس ہستی کا، اس جگہ کا، اس شخص کا، اس کا نام ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس نام کا جو معنی پایا جاتا ہے اس سے وہ متصف ہے یا نہیں. دوسری جو صورت ہوتی ہے دور والی مسجد، وہ صفت کے طور پر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی جیسے آپ کہے کہ دین کا سورج. ٹھیک ہے، اب وہ بندے کا نام تو شمس الدین ہے، اب پتہ نہیں وہ دین کا سورج ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں علم کو جب آپ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی عام طور پر اس میں علم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اس میں صفت کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اس فرق کے اوپر میں پہلے تو نقن صاحب کی تفسیر ہے، جن کا میں نے ابھی ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا کہ انتہائی اونچے سجدے کے مقام. تو اس کے اندر انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر فصل الخطاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت لکھتے ہیں کہ ہمارے بھی مفسرین نے جمہور کی اس تفسیر کی جو مسجد اقصیٰ کے لفظ کے متعلق رد نہیں کی ہے، مگر اس کی تائید میں معصومین کی روایت بیان نہیں کی ہے، بلکہ اس کی نسبت انہی راویوں کی طرف دی ہے جو اہل سنت کی ہاں مقبول ہے، لیکن اعتبار سند کے لیے ہمارے نقطۂ نظر سے وہ معیار نہیں بن سکتے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ابن امیہ کے زمانے کی اس اصطلاح کا وجود
یعنی یہ بنو امیہ کے دور میں مسجد اقصیٰ کی اصطلاح وہ کہتے ہوئی ہے۔ تو کیا ہے ابن امیہ کے زمانے کے اس اصطلاح کا وجود عہد تنزیل قرآن میں ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ترجمے میں مسجد اقصیٰ کا لفظ بطور نام کے نہیں لکھا، بلکہ توصیفی حیثیت سے اس کا جو مفہوم ہے اور جو عالم بالا کے بلند ترین نقطے پر منطبق ہے تحریر کی۔ ہم آگے بتائیں گے آپ کو کہ اہل تشیع کے ہاں اس حوالے سے کتنی آراء ہیں، اور یہ جو نقن صاحب نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ بنو امیہ کے زمانے میں یہ اصطلاح مسجد اقصیٰ کے طور پر، یہاں پر ہم آپ کو چونکہ ترجمہ کر رہے تھے اس حوالے سے میں نے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اس کا ترجمہ دور والی مسجد اور مسجد اقصیٰ کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے میں ان کی تفصیل سے یہ اقتباس پیش کروں۔ انہوں نے آخری یعنی جو بات لکھی کہ اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بن امیہ کے زمانے کی اس اصطلاح کا، کس اصطلاح کا؟ المسجد الاقصیٰ، ٹھیک ہے، اس اصطلاح کا وجود عہد تنزیل قرآن میں ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ترجمے میں مسجد اقصیٰ کا لفظ بطور نام کے نہیں لکھا، بلکہ توصیفی حیثیت سے اس کا جو مفہوم ہے اور جو عالم بالا کے بلند ترین نقطے پر ہے منطبق ہے تحریر کی۔ اب دیکھیں میں نے اسی لیے آپ کو پہلے جو ہے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسین صاحب نجفی، جن کو جو پاکستان کے علماء شیعہ میں ان کو بہت بڑا مقام تھا، مرجع تقلید تھے، ان کے ترجمے سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، انہوں نے اس کا مسجد اقصیٰ ہی رکھا۔ اور معاصر اور موجود ہمارے علاقے کے بہت بڑے مفسر قرآن، متحرک عالم دین علامہ محسن نجفی صاحب تفسیر کوثر ہے، انہوں نے بھی اس کا مسجد اقصیٰ ہی رکھا ہے، جبکہ نقن صاحب یعنی اس پہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ابن امیہ کے دور کی اصطلاح ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کرنے کے بجائے یعنی اس کو مسجد اقصیٰ بطور اسم لینے کے ہم نے اس کے ترجمہ کیا، دور والی مسجد، اور پھر وہ بھی انتہائی اونچے سجدے کے مقام تھے۔ اچھا، اب یہ جو فرق ہے کہ دور والی مسجد یا مسجد اقصیٰ، ٹھیک ہے، اس پر ہمارے بہت بڑے عالم دین مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب، جن کی کئی کتابیں ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے تیسیر القرآن، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کو رد کیا ہے کہ بھئی اس کا دور والی مسجد ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ سنیے وہ لکھتے ہیں، اچھا اب یہاں پر وہ اصل میں مولانا عصری صاحب ایک تھے جن کا ہم آگے ذکر کریں گے، اور پرویز صاحب کا جو تصور تھا اس کا رد کر رہے ہیں اس مضمون میں۔ وہ لکھتے ہیں دونوں حضرات قرآن کا مطلب لغت سے حل کرنے کی کوشش فرماتے اور دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ مثلا دونوں حضرات نے مسجد اقصیٰ سے مراد دور کی مسجد لی۔ اچھا ذہن میں رکھیے، اس لیے میں نے جب عبدالسلام بٹوی صاحب کا ترجمہ میں نے دور کی مسجد، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اور میں نے پہلی بار جب ان کے ترجمے کو پڑھا تو میں چونک گیا تھا، آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب ان کی تفسیر نہیں آئی تھی، تو میں نے کہا بھئی یہ تو پہلا شخص ہے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس کو دور کی مسجد کا ترجمہ کیا۔ تو اب یہ اسی مسلک کے ہے عبدالرحمن کیلانی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پرویز اور اس ٹائپ کے لوگ المسجد الاقصیٰ کا ترجمہ دور کی مسجد کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے مراد دور کی مسجد لیا ان لوگوں نے، جو اس کے لغوی معنی تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر عرف کے لحاظ سے غلط ہے۔ لغوی اور عرفی معنی کے فرق کو اس مثال سے سمجھیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور دوسرے کا فضل رضی اللہ عنہ۔ اب لغوی لحاظ سے ہم دونوں کو ابن عباس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لغوی لحاظ سے عباس کا بیٹا، مگر عرف کے لحاظ سے یہ بات غلط ہے۔ اگر ہم صرف ابن عباس کہیں گے تو اس سے لازماً عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سمجھے جائیں گے۔ کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ عرفی لحاظ سے ابن عباس عبداللہ بن عباس ہے، نہ کہ فضل بن عباس۔ اگر فضل بن عباس کا تذکرہ مقصود ہو تو فضل بن عباس ہی کہنا پڑے گا، نہ کہ ابن عباس۔ یہی صورت مسجد اقصیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ عرفاً یہ وہ مسجد ہے جسے حضرت یعقوب نے ابتداءً تعمیر کیا تھا، پھر حضرت سلیمان نے دوبارہ نہایت خوبصورتی سے اس کی تعمیر کی۔ یہود اسے ہیکل سلیمانی کہتے تھے اور اہل عرب اسے مسجد اقصیٰ کہتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں المسجد سے بھی بیت المقدس کی یہی مسجد اقصیٰ مراد ہے، اور آج تک اسی کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ عرفی معنی کی موجودگی میں لغوی معنی تلاش کرنا منکرین معجزات ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ نقن صاحب منکرین معجزات نہیں ہے، بلکہ معجزات شیعوں کے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ
ائمہ اور معصومین تک معجزات کا ایک پورا پھیلاؤ ہے، اہل سنت کے ہاں کرامت کے نام سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خیر، تو عبد الرحمن کرانی صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی دور کی مسجد ترجمہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نقن صاحب پہ نہیں کر رہے، یہ تنقید پرویز صاحب پہ اور عصری صاحب پہ ہے، لیکن چونکہ نقن صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے دور کا ترجمہ کیا ہے، باقیوں نے مسجد اقصی رکھا، تو میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس فرق سے کیا چیز سامنے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہود اسے ہیکل سلیمانی کہتے تھے اور اہل عرب اسے مسجد اقصی کہتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں المسجد سے بھی بیت المقدس کی یہی مسجد اقصی مراد ہے اور آج تک اسی نام سے معروف اور مشہور ہے۔ عرفی معنی کی موجودگی میں لغوی معنی تلاش کرنا منکرین معجزات ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور لفظ بیت العتیق کو کعبہ یا مسجد الحرام کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے لغوی معنی پرانا گھر کی مناسبت سے یہ دعویٰ کرے کہ اس سے مراد یہی مسجد اقصی یا ہیکل سلیمانی ہے، کیونکہ یہ بھی تو بہت پرانا ہے، یہ اس کے ڈانڈے آریہ سماج کے کسی پرانے مندر سے ملا دے، آریہ سماج جو ہمارے انڈیا کی، تو کیا آپ اسے حق بجانب سمجھیں گے؟ اور یقین جانیے کہ اگر بیت العتیق یا کعبہ سے بھی کوئی خرق عادت امر منسوب ہوتا تو یہ حضرات اس لفظ کا بھی کچھ ایسا ہی مفہوم تلاش کرنے بیٹھ جاتے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔